ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ضرورت مند کسی آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے شہد چاہیے، میں بیمار ہوں۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو شہد نہیں ہے، لیکن ہاں، میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا بتاؤں گا جو بہت ہی سخی ہے اور وہ تمہیں شہد ضرور دے گا۔ اس پر ضرورت مند نے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ایک امیر ہے اور اس کا ابھی یہاں سے قافلہ گزرے گا۔ اس سے تم جتنا چاہے شہد مانگ لو، وہ تمہیں انکار نہیں کرے گا اور شہد دے دے گا۔ یہ بات سن کر ضرورت مند خوش ہوا اور وہیں پر چلتے چلتے اسی راستے میں بیٹھ گیا، قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ وہاں تک آ پہنچا۔ اس ضرورت مند نے قافلے کے امیر سے کہا کہ مجھے جناب شہد چاہیے، میں بیمار ہوں۔ امیر نے یہ بات سنی تو اپنے ملازم سے کہا کہ اونٹ پر 2 شہد کے مٹکے لٹکے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مٹکا اس ضرورت مند کو دے دو۔ غلام نے کہا کہ جناب اگر ایک مٹکا اتار دیں گے تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ تو اس پر امیر نے کہا کہ پھر دونوں مٹکے ہی جا کر تم اس ضرورت مند کو دے دو۔ پھر غلام نے کہا کہ جناب اگر دونوں مٹکے دے دوں گا تو وہ بہت وزنی ہے اور یہ آدمی جو کہ بیمار بھی ہے کیسے اٹھائے گا یہ شہد کے 2 مٹکے؟ یہ سن کر پھر امیر نے کہا کہ دونوں مٹکے اونٹ پر لدے ہوئے ہیں، اونٹ سمیت یہ شہد کے دونوں مٹکے اس غلام کو دے دو۔ تو یہ سن کر فوراً سے غلام بھاگا اور وہ اونٹ جس پر 2 شہد کے مٹکے تھے وہ فوراً ہی اس آدمی کے پاس لے آیا۔ آدمی یہ دیکھ کر حیران ہوا اور خوش بھی ہوا اور اپنی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس امیر نے اپنے غلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جب میں نے کہا کہ ضرورت مند کو 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، میں نے کہا کہ دوسرا مٹکا بھی دے دو، تب بھی تم نے ایک وجہ بیان کی کہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا۔ پھر جب میں نے تیسری بار کہا کہ ایک اونٹ بھی لا دو تو تم فوراً سے بھاگ کے گئے اور اونٹ بھی لے آئے اور 2 مٹکے بھی دے دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اس غلام نے کہا کہ جناب جب پہلے میں نے انکار کیا تو آپ نے حکم دیا کہ دونوں مٹکے دے دوں، پھر دوسری بار بھی میں نے جب ایک وجہ بتائی کہ یہ بھاری ہیں تو آپ نے کہا کہ اب اونٹ بھی ساتھ دے دو۔ اب اس بار اگر میں کہتا کہ اونٹ نہیں دیتا تو جناب آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دیتے۔ پھر اس پر امیر نے کہا کہ اس پر تو تم آزاد ہو جاتے، ابھی تم میرے پاس غلام ہو، جب میں تمہیں اس کے پاس بھیجتا تو تمہیں آزادی مل جاتی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس غلام نے کہا جناب مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کو تو ہزاروں غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا سخی اور بہادر مالک کبھی نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ سخی امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عثمان جبکہ القاب جامع القرآن اور غنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور آپ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ آپ کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، 10 مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا تھا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ذوال نورین کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے دو نوروں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہری ہجرت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ بہت شفیق اور نرم دل انسان تھے۔ آپ بے حد سخی اور فیاض تھے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی دل کھول کے مدد کی۔ سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ آپ کو تنگ دستی کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی نمایاں خوبی شرم و حیا تھی۔ آپ کی اس خوبی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ تھا۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انتہائی مہنگے داموں خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھی اور دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں مسلمان پہلی بار ایک زبردست بحری طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اسی دور میں مصر میں جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ اور یہی نہیں، سامعین گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی اور خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 سال کی عمر میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔